وہ رکتا ہے جو ڈر جاتا ہے دنیا کے پرابلم سے، تو وہی ڈرے گا جس کے لیے امپورٹنس بہت ہے دنیا کی۔ تو دنیا کی امپورٹنس کیا ہے؟ ایک صبر کرو، دل کو بڑا کرو، مقابلہ کرو زندگی کی مصیبتوں کا، مشکلوں کا، اللہ تعالیٰ اسٹرینتھ دے گا تمہیں۔ تو بہرحال ہمارے افیئرز جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں، اور وجہ یہی ہے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ نہیں کیا، ہر چیز کے لیے فارغ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ کی جب بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ اور مٹیریلسٹک سوسائٹی کے جو اس وقت آؤٹ کمز ہیں وہ آپ کے سامنے، ہر بندہ لالچی ہو چکا ہے، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر بندہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ہمیں ایسی سٹیٹمنٹس سننے کو ملتی ہیں کہ نہیں جی منی از دا گیم چینجر، نہیں جی پیسہ ہی سب کچھ ہے، اصل چیز پیسے کی ہے۔ تو پیسہ 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 وہ کرتے کرتے اب ہماری جو حالت ہوگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو جو کوئی ہیئر آفٹر کے بارے میں کنسرنڈ ہے، اللہ ول پلیس richness in his heart، اللہ اس کے دل کو غنی کر دے گا، bring his affairs together، اس کے معاملات کو سمیٹ لے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے افیئرز اتنے پھیل چکے ہیں کہ اب ہم یہی سوچتے ہیں کہ یار کریں تو کیا کریں، نہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ اللہ سے بات کرنے کا ٹائم ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا پرائیورٹی بن گئی، دنیا کے افیئرز صحابہ کے نزدیک اوقات ہی کوئی نہیں تھی دنیا کی۔ Then Allah subhanahu wa ta'ala said, this hadith is really should be our constitution. Whoever is concerned about the hereafter، دیکھیں priorities، it's all about priorities۔ جو کوئی ہیئر آفٹر کے بارے میں کنسرنڈ ہے، ہیئر آفٹر کے بارے میں کون کنسرنڈ ہوتے ہیں، کیسے کنسرن شو کرنا ہے؟ ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہے، ایک جو ہے وہ اگزامپل یہ ہے، اگر کسی کو آپ نے دیکھنا ہے نا وہ ہیئر آفٹر کے بارے میں کتنا کنسرنڈ ہے، اس کی روٹین گواہی دے گی کہ وہ آخرت پہ نظر ڈالے ہوئے، اس کی روٹین میں لوگوں کی مدد کرنا ہوگا، کسی کے چہرے پہ اسمائل لانا ہوگا، کسی کے بارے میں برا فیل نہیں کرنا ہوگا، اس کی روٹین میں لوگوں کو فورگیو کرنا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ سے امید لگا رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے تو میں اس کی مخلوق کو معاف کروں، میں اتنا ریجڈ نہ ہوں۔ اس کی روٹین میں نماز ہوگی، اس کی روٹین میں وہ کام ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہے ہیں، اس کا کیلنڈر سیٹ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق۔ تو دس شوز کہ وہ کنسرنڈ ہے ہیئر آفٹر کے بارے میں۔ تو جو کوئی ہیئر آفٹر کے بارے میں کنسرنڈ ہے، اللہ ول پلیس richness in his heart، اللہ اس کے دل کو غنی کر دے گا، bring his affairs together، اس کے معاملات کو سمیٹ لے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے معاملات پھیلے ہوئے ہیں، کبھی ادھر سے ٹینشن آتی ہے، کبھی پڑھائی کا سٹریس ہے، کبھی جو ہے وہ اولاد کی طرف سے ٹینشن ہے، کبھی فیملی کی طرف سے ٹینشن ہے، کبھی کوئی دوست ٹینشن دے دیتا ہے، کبھی اسپاؤس ٹینشن دے دیتا ہے، کبھی بزنس میں لاس ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی کے معاملات ہیں۔ تو ہمارے افیئرز اتنے پھیل چکے ہیں کہ اب ہم یہی سوچتے ہیں کہ یار کریں تو کیا کریں، نہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ اللہ سے بات کرنے کا ٹائم ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا پرائیورٹی بن گئی، دنیا کے افیئرز صحابہ کے نزدیک اوقات ہی کوئی نہیں تھی دنیا کی، اسی لیے وہ بہادر تھے، اسی لیے کریجیس تھے، اسی لیے ان کا پرپز، ان کا مشن، ان کا ویژن وہ چلتا رہتا تھا۔ جو مرضی سچویشن کریٹ ہو جائے، سرکمسٹانسز ان کو نہیں روکتے تھے، وہ چلتے رہتے تھے اپنی منزل کی طرف۔ منزل کی طرف جانے سے وہ رکتا ہے جو ڈر جاتا ہے دنیا کے پرابلم سے، تو وہی ڈرے گا جس کے لیے امپورٹنس بہت ہے دنیا کی۔ تو دنیا کی امپورٹنس کیا ہے؟ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک مری ہوئی بکری تھی، اس کا کارکیس یعنی کہ بوسیدہ اس کا جسم تھا، سڑ چکا تھا، گل چکا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کو کوئی لینا چاہے گا، will some of you like to purchase this؟ تو صحابہ نے کہا اس کو کون پرچیز کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اس سے بھی کمتر ہے۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ ہم دنیا کی ٹینشنوں پہ روتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پرسپیکٹیو چھوٹا سا ہے نا، مائیوپک ویژن ہے۔ صحابہ کا ویژن ہی آخرت تھی، وہ ہنس رہے ہوتے تھے دنیا کے مسائل پہ، بہادری سے مقابلہ کر رہے ہوتے تھے کہ چلو 60 سال 50 سال کی زندگی گزر ہی جائے گی، ریوارڈ اللہ کے پاس ہے، صبر کرو، دل کو بڑا کرو، مقابلہ کرو زندگی کی مصیبتوں کا، مشکلوں کا، اللہ تعالیٰ اسٹرینتھ دے گا تمہیں۔ یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا۔ تو بہرحال ہمارے افیئرز جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں، اور وجہ یہی ہے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ نہیں کیا، ہر چیز کے لیے فارغ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ کی جب بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ Whoever is concerned about the world and the world will come to him although he is reluctant to it، کس کے لیے؟ جو آخرت کے بارے میں کنسرنڈ ہے، دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی، وہ دنیا کے آگے بھاگے گا۔
میں آپ کو کیا اگزامپل دوں؟ دیکھیں جنید جمشید رحمہ اللہ سے زیادہ بڑی اگزامپل کوئی ہے؟ جنید جمشید رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے زندگی میں بڑا کچھ کیا لیکن خدا کی قسم سکون ملا ہے تو وہ ایبٹ آباد یا پتہ نہیں کون سے علاقے کا انہوں نے نام لیا کہ وہاں کی ایک مسجد میں پھٹی ہوئی ٹاٹ